آج نئی بات ڈیجیٹل کی ٹیم نے رخ کیا فیصلہ کا، جہاں ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک ایسے پولیس آفیسر سے جن کی شجاعت اور دبنگ پرفارمنس پنجاب پولیس کا فخر ہے۔ جانتے ہیں تلخ اور حیرت انگیز حقائق جس سے عام آدمی بے خبر ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے جرأت مندی اور دبدبے سے فیصل آباد میں جرائم پیشہ افراد کے خلاف تاریخی آپریشنز کیے گئے۔ آئیے ملاقات کرتے ہیں سی پی او فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ ڈی آئی جی سہیل چودھری سے، جن کے انداز اور کردار سے پنجاب پولیس کے مثبت چہرے کی نمایاں عکاسی ہوتی ہے۔ نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ نئی بات ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں وکیل الحسن ناصر۔ فیصل آباد میں اس وقت میں آ چکا ہوں اور سی پی او فیصل آباد سہیل چودھری جو ایک دبنگ پولیس آفیسر ہیں، انہوں نے ہمیں یہاں پہ انوائٹ کیا ہے اور فیصل آباد کے لوگوں کے مسائل جانیں گے اور سی پی او صاحب سے ان کی پرسنل لائف کے بارے میں بھی جانیں گے۔ آئیے چلتے ہیں۔ آج میں جس پولیس آفیسر سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہا ہوں وہ کوئی عام پولیس آفیسر نہیں ہے، نہ کوئی ٹپیکل پولیس آفیسر ہے، بلکہ ان کا شمار پاکستان کے بیسٹ پولیس آفیسرز میں ہوتا ہے اور ان کی پرسنالٹی بھی بڑی دبنگ ہے۔ سو وداؤٹ ڈیلیئنگ اینی مور ویل اسٹریٹ گو ٹو آور اسپیشل گیسٹ مسٹر سہیل چودھری۔ سر کیسے ہیں؟ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔ اچھا سر، سب سے پہلے تو مجھے بتائیں کہ پچھلے سال آپ کا نام ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈنگ چلتا رہا جب وہ ریپ والا انسیڈنٹ ہوا، انکاؤنٹر ہوا ان کا، تو سر بہت پاکستان کی عوام بہت خوش ہوئی۔ تو وہ کیا جذبہ تھا آپ کو کہ آپ نے اتنی جلدی وہ سارا کچھ کر لیا؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس محکمہ پولیس میں اس پوسٹ پہ لگایا۔ فیصل آباد پولیس کی کمانڈ بہت ایک اعزاز کی بات ہے۔ بالکل، میری پولیس نے جتنا بھی اچھا کام کیا ہے، سب سے زیادہ کریڈٹ تو ظاہر ہے محکمہ پولیس کو اور فیصل آباد پولیس کو جاتا ہے۔ بینگ ہیڈ ظاہر ہے لوگ پھر سمبولیکلی ان کو ریفر کرتے ہیں۔ وہ جو بھی پروسیس تھا اس میں ہمارے آفیسرز نے بہت زیادہ محنت کی، کلپریٹس آئیڈینٹیفائی ہوئے اور کلپریٹ نے آئیڈینٹیفائی ہونے کے ساتھ ہی کنفیشن بھی ان کا ہمارے سامنے آ گیا۔ جو جس بھی انسان کا یہ فیل تھا، یہ ایک انتہائی افسوسناک اور اگر آپ کہیں گے گھرونا فیل تھا، اس پہ کسی بھی شخص کی سمپتھی ان کے ساتھ ہو نہیں سکتی۔ تو فیصل آباد پولیس نے اپنی لافل ڈیوٹی کی، اس لافل ڈیوٹی کو جلدی کیا اور جب ملزمان پکڑے گئے تو ان کے والدین نے بھی آپ کو پتہ ہے کہ اپریشیٹ کیا۔ آئی تھنک ان والدین کی دعائیں تھیں اور ان کے والدین کی، ان کا وہ بچہ تو چھوٹا چلا گیا ذہن ان کا، جس کا آج بھی ہمیں بڑا دکھ ہے، لیکن ان والدین کی دعائیں تھیں کہ فیصل آباد پولیس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا انعام اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا اعزاز بخشا۔ تو میں شکر گزار ہوں اپنی ٹیم کا کہ جنہوں نے اتنی ان تک محنت کی، اور اس کے بعد بھی کئی ایسے ہمارے کیسز آئے، بیکاز ہماری پریورٹی یہ ہے، گورنمنٹ آف پنجاب کی، آئی جی صاحب کی بہت بڑی پریورٹی ہے کہ جو ہمارے وہ سیگمنٹ آف سوسائٹی ہیں جو کہ ویک ہیں، بچے، خواتین، ہماری مائیں بہنیں، ٹرانسجینڈرز، یا وہ لوگ جن کی وائس نہیں ہے، ان کے لیے وہ کام ایسا کریں تاکہ ان کو بھی ایک یہ اسٹیٹ پہ اور ایک قانون پہ ایک اعتبار ہو کہ ان کے ساتھ گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ اچھا سر، اکثر سینئر پولیس آفیسر سے جب میں لاہور میں ملتا ہوں تو تھوڑی سی جب پرسنل گفتگو ہوتی ہے تو ان کا وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب کیس جوڈیشل کر دیتے ہیں، ہم سارا کچھ اتنی محنت کرتے ہیں، لیکن پھر وہ ملزمان کو بیل مل جاتی ہے، تو اس وقت جب بیل ملتی ہے تو ایک پولیس افسر کا کیا اندر سے وہ سوچتا ہے کہ یار میں نے تو بڑی محنت کی تھی اس کیس میں؟ دیکھیں، اس میں وجہ بات سمپل ہے، کرمنل جسٹس سسٹم کی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اگر وہ اپنا کام صحیح طریقے سے کریں گے تو ظاہر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت بڑے بہت سیریس کیسز میں بھی کنوکشن ہوئی ہیں اور بڑی اچھی کنوکشن ہوئی ہیں۔ ہمارا جوڈیشل سسٹم تمام جو ہے وہ بیسڈ ہے ایویڈنسز پہ، شواہد پہ، جو چیزیں ہم صفحہ جو ہے مثل پہ لکھتے ہیں ان پہ ہیں۔ ہمارے آفیسرز اگر صحیح کام کرتے ہیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ جو ہم جوڈیشری سے یہ کہیں گے ان کو بیل کیوں دی گئی ہے۔ جو بیلیبل افینسز ہیں ڈیفینیٹلی اس میں بیل دی جاتی ہے، لیکن عدالت بھی ہمارے ایفرٹس کو دیکھتی ہے، ان تمام چیزوں کو دیکھتی ہے جو ہم ان کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر ہم ان کے ساتھ سائنٹیفک ایویڈنس دیں گے جس میں کہ پی ایف ایس سی کی رپورٹس ہیں، جو متعلقہ فورنزک کی چیزیں ہیں وہ دیں گے، صرف ہیئر سے پہ نہیں چلیں گے،
تو کیوں نہیں عدالت؟ ان کا بھی ظاہر ہے ایک سسٹم ہے, ایک بڑا مربوط سسٹم ہے, کورٹس انڈیپینڈنٹ ہیں, فری ہیں, تو ہماری سپورٹ کرتی ہیں. ہاں اگر کسی جگہ پہ یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو بیل مل گئی تو بیل ڈز ناٹ مین کہ وہ ڈسچارج ہو گیا کیس. ہم ان کے خلاف اپنی جو تحقیقات مکمل کر کے جب کورٹ کو پیش کرتے ہیں تو کورٹ ان کی بیل کینسل بھی کی جاتی ہے, اور موسٹ لائکلی کیسز میں پولیس کی ایویڈنس جو ہے, پولیس کی جو شواہد ہوتے ہیں ان کے ساتھ کورٹ ایگری کرتی ہے اور سزا بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ. سر مجھے یہ بتائیں کہ فیصلہ آباد میں بہت زیادہ بدماشی تھی, اور مطلب جو کرمنلز اور جو زیادہ اشتہاری بدماش ٹائپ لوگ تھے, لیکن آپ نے جب سے چارج سنبھالا اس میں بہت نمایاں کمی آئی, تو آپ نے یہ کیسے کیا اتنی جلدی؟ میں تو اس بات کا ایک ہمیشہ سے ایک اسٹرانگ بلیور رہا ہوں کہ پولیس کا کام ہے ریٹ انفورس کرنا گورنمنٹ کی, اور لا کو انفورس کرنا. اگر پولیس افسر اپنا کام صحیح کریں تو معاشرے میں ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے لوگوں کو. شہریوں کو یہ بڑا پولیس پہ کانفیڈنس آتا ہے کہ ہم اگر ان کو انفارمیشن دیں گے تو وہ ایک تو صیغہ راز میں رہے گی, بیکاز بہت سارے لوگ اپنی دشمنی کی وجہ سے, اپنے ارد گرد ماحول کی وجہ سے ان لوگوں کا نام نہیں لیتے جو کہ معاشرے میں خرابی کر رہے ہوتے ہیں. میں نے اپنا پرسنل نمبر واٹس ایپ پہ دیا, میں نے اپنی بے شمار جو سائٹس ہیں ہماری ان پہ لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ ان کی جو بھی جینون کمپلینٹس ہوں گی ان کو ہم ویریفائی کریں گے, کہ یہ نہیں ہوگا کہ کسی نے کسی کی شکایت کی تو ہم ان کا بغیر ویریفیکیشن کے ان کا کام کریں. جب لا کے اوپر انہوں نے انفورسمنٹ کو دیکھا, پھر قانون بڑا کلیئر ہے کہ کوئی بھی شخص اسلحہ لے کے نہیں چل سکتا, اس کو انفورس کرنا. پلس آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بہت ہی ایک ٹرینڈ بن چکا تھا ایک ٹائم پہ کہ گاڑیوں کے پیچھے جو اسلحہ بردار لوگ ہیں وہ نظر آتے ہیں, پروٹوکول. جی ہاں, تو وہ کوئی بھی قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. اگر آپ کے پاس پرمٹ بھی ہے, لائسنس بھی ہے, تو لا کہتا ہے کہ آپ کو کنسیلڈ مینر میں لے کے جائیں گے. اس کی انفورسمنٹ کرانا مقصد تھا, اور الحمدللہ ہم نے اس پہ انفورسمنٹ کرائی اور شہریوں کو بڑا اعتماد ہم پہ بڑھا. پھر جو واٹس ایپ نمبر ہم نے دیا, شہریوں کو انفارمیشن کو بہت زیادہ ویریفائی کر کے ایکشن ہوا, تو لوگوں کو یہ پولیس کے اوپر بڑا ٹرسٹ آیا کہ اب پولیس ان چیزوں پہ کام کر رہی ہے, اور جو ہمیشہ سے کرتی آتی. کچھ آؤٹ ریچ کی پالیسی تھی, کچھ ایسا ایکسیسیبلٹی کی چیزیں تھیں جو ہم نے زیادہ کی, اس کی وجہ سے میڈیا نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا. آپ لوگوں کے ہم بہت زیادہ شکر گزار ہیں. آپ لوگوں نے ہماری اچھی چیزوں کو اتنا پروجیکٹ کیا. ہماری جو ویب سائٹس ہیں وہاں پہ کلپ تو ایک لمیٹڈ لوگ دیکھتے ہیں, آپ کے ٹی وی چینلز کو آپ کو بہت زیادہ لوگ سنتے ہیں, اور آپ نے جتنا پازیٹیو فیڈ بیک لوگوں کو دیا, ہمارا اس پہ اعتماد پولیس کی وجہ سے بڑا. آئی تھنک اس پہ کریڈٹ تمام سب کو جاتا ہے. شکریہ سر. اچھا سر, میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ آپ ایک آرمی آفیسر تھے, تو اس کے بعد آپ نے سی ایس ایس کیا جو اسپیشل آفیسر سیٹس ہوتی ہیں, تو آپ کو وہ ایک آرمی آفیسر کی لائف زیادہ مزے کی لگتی ہے یا پھر ایک پولیس آفیسر کی؟ دیکھیں, کسی بھی دو پروفیشنز کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. اگر آج میں یہ بات کروں کہ محکمہ جو وابڈا ہے اس کو ہم ریلوے کے ساتھ کمپیئر کریں تو وہ شاید کمپیریزن بنتا نہیں, بیکاز ہر محکمے کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہے. صرف دو محکموں میں وردی کامن ہونے کی وجہ سے ان کا توازن, ان کا موازنہ کرنا مشکل ہے. آرمی ہماری سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے, ہماری جو نظریاتی سرحدیں ہیں, ہماری جغرافیکل جو لمٹس ہیں ان کی حفاظت کرتی ہے, اپنی جان دیتی ہے. ہمارے آرمی آفیسر, ظاہر ہے میرا اپنا ایک بیک گراؤنڈ ہے آرمی کا, میں خود بھی ہوں, لیکن میں یہ بات بڑا بلیو کرتا ہوں کہ پولیس شہریوں کی جس قدر حفاظت کے لیے اپنی محنت کرتی ہے, قربانیاں دیتی ہے. محرم کی ڈیوٹیز آپ نے خود دیکھی ہوں گی, ڈے ٹو ڈے لائف میں اتنی سخت ڈیوٹی ہے کہ اگر اس کا ان ٹرمز آف ہارڈ ورک کمپیئر کریں تو آرمی جتنا ہی کام ہے, لیکن شاید ہمارا کام لوگوں کو کرمنلز کے اگینسٹ زیادہ ہوتا ہے, تو شاید لوگوں کو ہماری وہ سائڈ جو کورسیو سائڈ ہے وہ زیادہ نظر آتی. میں نے ایک جگہ یوم شہداء پہ کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایک اور زندگی بھی دے تو میں اور میرے پولیس افسر ہمیشہ اس چیز کو پریفر کریں گے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دوبارہ پولیس افسر بنائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اطمینان, جو سکون میں نے لوگوں کے کام کر کے ان کے چہروں پہ دیکھا, اور جو دعائیں انہوں نے ہمیں دیں, ان کا کوئی نعمل بدل نہیں. بیکاز کسی بھی شخص کی اگر آپ دادرسی کر دیں, میں صرف آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر کسی نے 15 پہ کال کی ہے اور وہ ڈسٹریس میں ہے اور پولیس اس کو رسپانس کر دیتی ہے, وہ جہاں پہ اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے, تو اس شخص کے لیے وہ ایک مسیحا کا رول ادا کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ پولیس ایکسیس کرتی ہے, لوگ ظاہر ہے پولیس کو کنڈیم کرتے ہیں, پولیس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور رائٹلی سو کرتے ہیں. تو
اس لحاظ سے دونوں کا پروفیشن اپنی اپنی جگہ بہت مقدس پروفیشن ہے، اور ان کا کام لوگوں کی جان و مال کی حفاظت ہے. کسی کا انٹرنل سیکیورٹی ہے، کسی کی ایکسٹرنل سیکیورٹی ہے، لیکن دونوں ہی آئی تھنک نوبلسٹ آف دی پروفیشنز میں سے. سر آپ نے بھی بولا کہ آپ کا بہت ٹف اسکیجول ہوتا ہے، آبویسلی ایوری ون نوز، تو آپ بچوں کو، بھابھی کو کیسے وقت دیتے ہیں؟ آئی تھنک کہ ٹائم مینجمنٹ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اگر انسان اچھی طرح کرے تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ بیلنس نہ زندگی میں قائم کر سکے. اگر اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے ہمیں دیے ہیں تو 24 گھنٹے میں اتنی ہماری ذمہ داریاں بھی دی ہیں. تو ذمہ داریوں میں پروفیشنل لائف بھی ہے، پرسنل لائف بھی ہے، پھر انسان کی اپنے آپ کے لیے بھی ایک ٹائم ہے. اگر آپ ایکسرسائز نہیں کریں گے، اگر اپنے آپ کو فٹ نہیں رکھیں گے تو اس کا ایفیکٹ آپ کی صحت کے اوپر پڑے گا، آپ کی سٹریس لیول بڑھے گا اور آپ کی فورس کے اوپر پڑے گا. تو میں اس چیز کا بڑا اسٹرانگ بلیور ہوں کہ آپ کو زندگی میں بیلنس قائم رکھنا چاہیے، جو ہمارے مذہب کا بھی ایک تقاضا ہے کہ آپ جو بھی کریں شدت یا ایکسٹریم اس پہ نہ چلے جائیں. فیملی ہماری پارٹ اینڈ پارسل ہے. یہ ہماری فیملی ہمارے لیے بہت بڑی قربانی دیتی ہے، بیکاز ہم پروفیشنل لائف میں مختلف جگہوں پہ پوسٹنگز ہوتی ہیں ہماری، اور وہاں پر اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنی فیملی سے بہت دور ہوتے ہیں. تو ان کی ایک سیکریفائز ہے. اب جب وہ ہمارے پاس آتے ہیں تو ہمیں پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو ٹائم دیں، لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آر پروفیشن. پروفیشن ہمارا جو ہے وہ ڈیمانڈنگ ہے بہت، تو ہم ان کی ڈیمانڈ پوری کریں پہلے، پھر سیکنڈ میں ہمارے دن میں ظاہر ہے 24 گھنٹے میں سے آپ کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، اپنی فیملی کو بھی دیتے ہیں، والدین کو بھی، دوستوں یاروں کو بھی دے سکتے ہیں. لیکن سب سے بڑی بات ہے اپنے آپ کو ٹائم دینا چاہیے. انسان کو، پولیس افسر کو ایک ہیلدی لائف گزارنی چاہیے، ایکسرسائز کرنی چاہیے، اس کے لیے گھنٹہ 2 گھنٹہ اس کو لازماً نکالنا چاہیے. اور کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس میں نکالنا، اس سے اسٹریس لیول ٹھیک ہوتا ہے، آپ کی انسانی صحت ٹھیک ہوتی ہے اور اس کی آؤٹ پٹ انسان کی بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر، میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ پرسوں لاہور میں ایک حادثہ پیش آیا، ٹریفک وارڈن کو ایک ٹرک ڈرائیور نے کچل دیا، تو عدم برداشت ہم میں بالکل نہیں ہے. تو سر اس سے پہلے بھی کوئٹہ میں ایک واقعہ تھا، ایک وارڈن کو ایک پولیٹیشین کی طرف سے کچل دی گیا، لیکن کوئی اس کا صحیح فیصلہ سامنے نہیں آیا. تو آپ ایسے لوگ کیسے پولیس کا اور لوگوں کا آپس میں وہ ایک رویہ تبدیل ہو، پیار ہو، وہ ان کو اپنا محافظ سمجھیں؟ جی اس میں آپ کو شاید پتہ ہوگا کہ میں 2 سال کے قریب لگ بھگ لاہور میں چیف ٹریفک آفیسر رہا. بالکل. وہاں پر بھی بہت سارے انسیڈنٹ ایسے دیکھنے میں آئے کہ جن میں دونوں سائڈوں سے شدت کے رویے تھے، پولیس افسران کی طرف سے بھی، جو ٹریفک پولیس اہلکار ہیں ان کی طرف سے بھی، اور شہریوں کی طرف سے بھی. آئی تھنک کہ ہماری سوسائٹی میں ایک ضرورت ہے کہ ہم برداشت کا اپنے آپ اندر ایک وہ پیدا کریں. جی بالکل پیدا کریں، بیکاز ہم جس مذہب کے فالوور ہیں، ہم جس ہستی کے فالوور ہیں، انہوں نے بہت ہمیں تحمل، مزاج اور برداشت کا ثبوت دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے جب وہ پاور میں آئے تو انہوں نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کے دوستوں کو یا ان کو اذیت دی، انہوں نے ان کو معاف کیا اور عام معافی کا اعلان کیا، جو کہ آئی تھنک دنیا کی ہسٹری میں کہیں ایسا واقعہ پہلے نہیں تھا. اگر ہم یہ دیکھیں کہ ایک لمحے کے لیے ہمارا جو فیصلہ ہے بعد میں ندامت کی صورت میں آئے گا یا قانونی امپلیکیشنز اس کی ہوں گی، تو آئی تھنک کہ ہم اس چیز کو اگر فورس ہی کر لیں تو ہم تھوڑا سا اپنے رویوں میں نرمی لا سکتے ہیں. یقیناً جب لوگ اپنے لائف میں کسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں، ٹریفک وارڈنز ان کو روکتے ہیں تو یقیناً وہ لاء کی کسی نہ کسی وائلیشن کی وجہ سے روکتے ہیں. اگر ٹریفک آفیسر کے رویے کے خلاف اگر کوئی شکایت ہے تو وہ کال کر سکتے ہیں، متعلقہ آفیسر اویلیبل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، کیونکہ میں خود چیف ٹریفک آفیسر رہا ہوں، میرے دل کے بڑے قریب ہیں میرے ٹریفک وارڈن، اور ہونا بھی چاہیے آئی تھنک کہ ان کی زندگی اتنی ہی مقدس ہے جتنی کہ ہم سب کی ہے. تو ایک لمحے کے لیے اگر ہم سوچ بھی لیں کہ جو بھی ایشو تھا، کسی انسان کو ہرٹ کرنا، کسی انسان کی جان لینا، تو آئی تھنک ایکسٹریم ہے. آئی ایم ویری پازیٹیو، اور مجھے یقین بھی ہے اس بات کا اور میرے نوٹس میں بھی ہے کہ ہماری جو چیف ٹریفک آفیسر لاہور ہیں وہ ہمارے آئی جی صاحب، ہمارے سی سی پی صاحب اس پہ بھرپور ایکشن لے رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان فیملیز کے ساتھ بھی ہیں ہم لوگ، اور اس شخص نے اگر وائلیشن یہ اتنی بڑی کی ہے یقیناً اس کو اس چیز کی سزا بھی ملے گی. اچھا سر، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ جب میرا صحافتی کریئر کا آغاز ہوا تو اس وقت آپ کا یہ انسیڈنٹ ریسنٹ تھا، تو سر آپ کی کال میں نے سنی، آپ تھوڑا سخت لہجے سے ایک ایس ایچ او سے بات کر رہے تھے، شاید آڈیو کال لیک تھی. شاید میں آپ کو کلیئر اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ میری کال نہیں تھی. اچھا وہ مختلف چینلز پہ، مختلف ٹائمنگز پہ
وہ کالز آئیں. وہ ہمارے ایک اور سینئر پولیس افسر ہیں, میرے بیچمیٹ ہیں, ان کی وہ کال ہے, اور وہ آج سے تقریباً 4 سے 5 سال پہلے کی کال ہے. لیکن کیونکہ سوشل میڈیا پہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کہ ویریفائی نہیں ہوتی, اس میں فیس کسی کا لگ جاتا ہے, کال کسی کی لگ جاتی ہے. جو بھی ہمارے پولیس افسر نے اس وقت کال کی, بڑے پروفیشنل پولیس افسر ہیں, میرے بیچمیٹ ہیں, انہوں نے اس کرب میں کال کی کہ ایک بچی چلی گئی اور ایک پولیس افسر اس پہ صحیح رسپانس نہ کر سکا. تو آئی تھنک یہ ایک ذمہ دار پولیس افسر کی نشانی ہے کہ وہ اس بچی کو یا اس بچے کو اپنا بچہ سمجھے اور اس طرح ریئیکٹ کرے کہ جس طرح کہ اس کے اپنے خاندان کے ساتھ یہ ہوا ہے. وہ بڑا ہی اچھا احسن قدم تھا ہمارے آفیسرز کا کہ انہوں نے پھر ان کو پکڑا, سزا بھی ہوئی, اور اس کی وجہ سے پولیس کو ظاہر ہے ایک اپریسیشن بھی ہے. تھینک یو سو مچ سر. ناظرین, فیصل آباد آج ہم لوگ تشریف لائے اور سی پی او فیصل آباد سہیل چودھری صاحب سے ملاقات کی, اور ان سے بڑے مزے کی باتیں بھی ہوئیں اور ان کی فیلڈ سے ریلیٹڈ بھی باتیں ہوئیں. اللہ ان کو ایسے ہی اپنا فرض نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے ہوسٹ وجیہ الحسن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.